کچھ دن تک کوفہ کے قید خانے میں ان کو رکھا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے با اختلاف روایت کم و بیش 35 دن تک کوفہ کے قید خانے میں یہ رہے۔ آپ یہ نہیں سمجھے 3 دن کا کربلا، نہیں، 3 دن کا کربلا، یہ مشکلیں ہیں، یہ مصیبتیں اٹھائی ان لوگوں۔ یہ جو ہے نا کہ کربلا کے بعد لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا۔ 35 دن تک کوفہ کے دارالعمارت میں قید رہے۔ پھر یزید پلید کا خط آیا کہ ان کو یہاں بھیج دو، یہاں بھیج دو، یہاں روانہ کر دو۔ اب وہ 5000 سپاہ کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ، اب یہ معاذ اللہ جنہیں وہ قیدی کہہ رہے تھے اس قافلے کو کوفہ سے ملک شام دمشق، جسے دمشق بھی کہتے ہیں، دمشق روانہ کیا گیا۔ جب دمشق وہ قافلہ چلا تو وہی نیزے پہ سر تھے۔ کم و بیش انہوں نے اتنے مقام پر پڑاؤ کیا اور ہر شہر جو بڑا شہر پڑتا تھا وہاں جو وہ گھمایا کہ دیکھو جس نے یزید کے ساتھ بغاوت کی اس کا انجام یہ ہوا، اس لیے جو بھی یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ وہ سر لے کر کے گھومتے رہتے اور آگے بڑھتے رہتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ سر لے کر کے چلے تو وہاں پر ان کو پڑاؤ کرنا تھا، ان کو ایک گرجا ملا۔ اس گرجے کو میں نے دیکھا ہے، میں جب ملک شام گیا 2005 میں تو میں نے اس گرجے کو دیکھا۔ وہ گرجا ملا، پتھر کا بھی پتھر کا وہ بنا ہوا ہے، گرجا ان کو ملا۔ وہ گرجا کے پاس رکے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، ایک بہت اچھی خبر آئی ہمارے اور آپ کے کانوں میں کہ مفتی سلمان اظہری جیل سے رہا ہو چکے ہیں۔ تمام ہی عالم اسلام کو مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ مفتی سلمان اظہری کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، میں اپنے چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو روزانہ کسی کی تقریر یا کسی کا انٹرویو سناتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ملک ہندوستان کی ایک عظیم اور معروف و مشہور شخصیت خطیب اہل سنت حضرت سید امین القادری کی ایک بہترین کلپ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ پیارے دوستو، سید امین القادری ہندوستان کے معروف و مشہور خطبہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت کی جس جگہ آمد ہوتی ہے تو لوگ پروانے کی طرح حضرت کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی یہ چاہت، یہ تمنا رہتی ہے کسی طریقے سے سید امین القادری صاحب سے ہمارا مصافحہ ہو جائے، ہمارا معانقہ ہو جائے، کسی طریقے سے حضرت سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ بہرحال تو سید صاحب کی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، آئیے ذرا اس ویڈیو پر غور و فکر کیجئے کہ سید صاحب نے کیا کہا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھے 3 دن کا کربلا، نہیں، 3 دن کا کربلا، یہ مشکلیں ہیں، یہ مصیبتیں اٹھائی ان لوگوں۔ یہ جو ہے نا کہ کربلا کے بعد لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا۔ 35 دن تک کوفہ کے دارالعمارت میں قید رہے۔ پھر یزید پلید کا خط آیا کہ ان کو یہاں بھیج دو، یہاں بھیج دو، یہاں روانہ کر دو۔ اب وہ 5000 سپاہ کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ، اب یہ معاذ اللہ جنہیں وہ قیدی کہہ رہے تھے اس قافلے کو کوفہ سے ملک شام دمشق، جسے دمشق بھی کہتے ہیں، دمشق روانہ کیا گیا۔ جب دمشق وہ قافلہ چلا تو وہی نیزے پہ سر تھے۔ کم و بیش انہوں نے اتنے مقام پر پڑاؤ کیا اور ہر شہر جو بڑا شہر پڑتا تھا وہاں جو وہ گھمایا کہ دیکھو جس نے یزید کے ساتھ بغاوت کی اس کا انجام یہ ہوا، اس لیے جو بھی یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ وہ سر لے کر کے گھومتے رہتے اور آگے بڑھتے رہتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ سر لے کر کے چلے تو وہاں پر ان کو پڑاؤ کرنا تھا، ان کو ایک گرجا ملا۔ اس گرجے کو میں نے دیکھا ہے، میں جب ملک شام گیا 2005 میں تو میں نے اس گرجے کو دیکھا۔ وہ گرجا ملا، پتھر کا بھی پتھر کا وہ بنا ہوا ہے، گرجا ان کو ملا۔ وہ گرجا کے پاس رکے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ گرجا کا راہب کبھی باہر نہیں آتا تھا گرجا سے،
اس کو کچھ محسوس ہوا، وہ گرجا سے باہر آیا، اور گرجا سے باہر آنے کے بعد اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سیدانیاں ہیں۔ تو اس نے کہا تم کون لوگ ہو؟ کہا کہ انہوں نے بغاوت کی، معاذ اللہ، ہم نے قتل کر دیا۔ کہا کہ کیسے لوگ ہو تم نے اپنے نبی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا اور ان کی گھر والوں کو یہ انجام کیا تم نے؟ پھر اس راہب نے کہا دیکھو میری پوری زندگی کی کمائی 10,000 درہم ہے، پوری زندگی میں نے اتنا کمایا، یہ سب تمہیں دیتا ہوں، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، اور ان سیدانیوں کی مجھے خدمت کا موقع دے دو۔ انہیں تو پیسے چاہیے تھے، 10,000 مل رہے تھے، 10,000 لے لیے، سر دے دیا۔ وہ راہب پوری رات اس سر کے سامنے کھڑا رہا، زلفیں صاف کی، گرد و غبار صاف کی۔ امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر سے اس وقت بھی خون کا اثر تھا، خون کا اثر اس وقت بھی تھا۔ اس کو پتھر پہ رکھا، وہ پتھر ابھی بھی گرجا میں موجود ہے، اب وہ گرجا نہیں، اب وہ مسجد ہے۔ تو جب میں گیا تھا تو مسجد ہی تھی، تو اس پتھر پہ رکھا تو اس پہ خون کا اثر تھا، آج بھی خون کا وہ اثر ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 225 سال تک، کربلا کے واقعے کے بعد 225 سال تک جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا، جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا۔ لیکن اس کے 225 سال کے بعد پھر وہ کیفیت نہیں دیکھی، لیکن خون کا اثر اب بھی اس پتھر پر موجود ہے، وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اللہ شاہد ہے کہ ابھی بھی وہ خون نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس نے غبار صاف کیا، خوشبو لگائی، اور رات بھر کھڑا رہا، دیکھتا رہا انوار اس سر پر کیسے برس رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح ہوتے ہوتے اس سر کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، امام کے کٹے ہوئے سر کی برکت۔ یعنی کیا اس نے خدمت کی، اس لیے کہ قدرت کو منظور نہیں کہ کوئی اہل بیت کی غلامی کر کے بھی جہنم میں جائے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے، قافلہ آگے بڑھا۔ اب اختصار کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اور اب اتنی ہمت کہاں کہ ہر بات کی جائے، اتنی حوصلہ کہاں ہر بات کی جائے۔ بس اب آپ کے سامنے یہ سفر کو مکمل کیا جاتا ہے کہ پھر وہ قافلہ آگے بڑھا، اور دمشق سے کچھ دور کے فاصلے پر ان کو روکا گیا، اور جب روکا گیا تو ادھر یزید کو خط لکھا گیا کہ قافلہ دمشق کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یزید نے پورا دمشق سجوایا، دمشق سجوایا گیا۔ جو لوگ یزید کے حمایتی وہ بھی لکھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ دمشق سجایا گیا۔ اگر یزید کو دکھ تھا شہادت کا، سجوایا کیوں؟ 700 کرسیاں منگوائی اور راستے پر لگائی تاکہ وہ تماشا دیکھے اہل بیت کے آنے والے قافلے کا۔ ڈھول بجائے گئے، نقارے بجائے گئے کہ وہ قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ جب وہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا، یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مشہور سی روایت ہے، اور اس کو بہت بیان کرنے والوں نے بھی بیان کیا ہے کہ جب دمشق کے قریب وہ قافلہ پہنچا اور اس کے مضافات میں رکا وہ قافلہ، چونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ 22 سال سے بار بار سنتے ہیں کہ روایات میں بڑا اختلاف ہے، الگ الگ مورخین نے الگ الگ بات بیان کی ہے۔ جب وہ دمشق کے قریب قافلہ پہنچا، ابھی کچھ منزل پر تھا دمشق شہر، رات اندھیری تھی، اندھیری رات میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بڑھیا، ایک برقع پوش بڑھیا وہاں کھانا پانی لے کر کے کھڑی ہے، اور کھڑی ہونے کے بعد سیدہ زینب کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بی بی یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے، قبول کرو، یہ قبول کر لو۔ سیدہ زینب نے کہا اے خاتون تو کون ہے، کون ہے تو، اور یہ کیوں لے کر کے آئی ہے؟ یہاں تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ہمیں گھمایا جا رہا ہے، شہر شہر گھمایا جا رہا ہے۔ جنہوں نے کبھی گھر چھوڑ کے آنگن میں بھی قدم نہیں رکھا تھا بغیر عذر شرعی کے، آج ان کو شہر شہر گھمایا جا رہا ہے۔ یہ
कौन है तुम, क्यों हमदर्दी कर रही हो? उसने कहा बीबी अंधेरा था, बात इतनी है, सैयदा पाक ने अपने बालों से चेहरा छुपा रखा था, बात इतनी है कि मैं सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ हूँ, मैं कनीज़ हूँ उनकी, और मेरा नाम फिज़ा है, मेरा नाम फिज़ा है। बस बात इतनी है कि जिस वक्त सैयदा फातिमा दुनिया से जा रही थी तो उन्होंने मुझे वसीयत की थी, फिज़ा सन 60 हिजरी के बाद एक काफिला आएगा दमिश्क, 60 हिजरी के बाद एक काफिला आएगा दमिश्क में, उनकी खिदमत करना, उनको खिलाना पिलाना, खिदमत करना, इस पर मेरी रूह बहुत खुश होगी। बीबी चूंकि फातिमा मेरी शहजादी है, मैं उनकी कनीज हूं, लेकिन मैंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा उनकी गुलामी में गुजारा। जब उनका विसाल हो गया फिर हालात ऐसे बने कि मैंने मदीने में रहना मुनासिब नहीं समझा, तो फिर मैं मदीने छोड़कर दिमश्क आ गई हूं, और अब इतनी बूढ़ी हो गई हूं कि मैं दोबारा मदीने जाने की हिम्मत नहीं करती। अब बस एक तमन्ना है मेरी, एक तमन्ना है कि जब मैं मदीने से निकली थी बीबी ज़हरा पाक के विसाल के बाद, तो मेरी गोद में एक बच्ची बीबी की परवरिश पाती थी, उसका नाम ज़ैनब था, और वो मेरी बीबी की बड़ी हमशबी और हमशक्ल थी। चूंकि बीबी ने कहा कि उस काफिले की खिदमत करना, तो हर रात सन 60 हिजरी जैसी लगी, हर रात मैं खाना पानी लेकर आती हूँ, शाम से खड़ी होती हूँ, सुबह तक रहती हूँ, काफिला नहीं आता चली जाती हूँ, फिर दूसरे दिन आती हूँ, फिर काफिला नहीं आता चली जाती हूँ। आज तुम मिले, मुराद पूरी हुई, अब ये खिदमत कबूल करो और एक दुआ कर दो, क्योंकि मेरी बीबी ने तुम्हारे लिए खिदमत के लिए कहा, तुम मामूली लोग तो नहीं हो, तो दुआ कर दो बस कि मरने से पहले एक बार मैं ज़ैनब को देख लूं और हुसैन को देख लूं, क्योंकि ये दोनों मेरी गोद में पले हैं, एक बार देखना चाहता, दुआ कर दो बीबी, बस इतना सुनना था। ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, और रोते रोते जब सिसकियां बुलंद होने लगी तो फिज़ा ने पूछा, बीबी क्या बात है कि मैं ज़ैनब का जिक्र करती हूँ और हुसैन का जिक्र करती हूँ तो तेरे जज्बात बेकाबू हो जाते, क्या निस्बत है तुझे ज़ैनब से? अज़ीज़ साथियों, अभी आप सैयद अमीनुल क़ादरी की तकरीर सुन रहे थे, जो बड़े ही बेहतरीन अंदाज में आप लोगों के क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे थे। और सैयद साहब बता रहे थे कि ज़िंदगी वही है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी कर लिया जाए, ज़िंदगी वही है जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजारी जाए। ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है, सिर्फ़ तुम्हारे अल्लाह की ज़ात बाक़ी रहेगी। इसलिए आप इस दुनिया के अंदर अपने नबी को, अपने खुदा को राज़ी करें, ताकि जब आपका जनाज़ा उठे तो लोग कहें ये किसी और का जनाज़ा नहीं, ये मुस्तफ़ा के ग़ुलाम का जनाज़ा जा रहा है। तो अज़ीज़ दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो दुआओं से नवाज़ें, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।